بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد محترم، آخرت میں حساب کس طرح ہوگا؟ استاد محترم نے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی قرآن کا حوالہ نہیں دیا، نہ ہی کوئی حدیث سنائی اور نہ ہی کسی کتاب کا حوالہ دیا۔ اس کے لیے اگزامپل کے طور پر 5-6 بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پہلے بچے کو 100 درہم دیے، دوسرے کو 75 درہم دیے، تیسرے کو 50 درہم دیے، اسی طرح کسی کو 30، کسی کو 20، کسی کو 10، کسی کو 5، اور آخر میں جس بچے نے سوال کیا تھا اس بچے کو 1 درہم دیا۔ اب وہ بچہ اپنی بڑی ذلت محسوس کرنے لگا۔ اس بچے نے کہا، استاد محترم، آپ نے مجھے 1 درہم کیوں دیا ہے؟ استاد محترم نے کہا کہ جاؤ، تمہاری سب کی چھٹی ہے اور ہماری ملاقات ہفتے کے دن فلاں نان بائی کے تندور پر ہوگی۔ اب ہفتے کے دن استاد محترم پہلے ہی وہیں پہنچ گئے اور شاگرد سارے کے سارے وہاں آن پہنچے۔ اس کے بعد استاد محترم نے اس بچے کو بلایا جس کو 100 درہم دیے تھے اور اس سے کہا کہ اپنی 100 درہم کا حساب و کتاب دو کہ تم نے یہ درہم کہاں خرچ کیے تھے، اور اس بچے کو تندور کے منڈیل پر کھڑا کیا جس میں ایک آگ تھی اور اس آگ کی وجہ سے پیر جل رہے تھے اور تندور سے بھی شعلے بھڑک رہے تھے، آنچ آ رہی تھی۔ اب وہ بچہ اسی عالم میں، اسی اسنا میں حساب و کتاب دینے لگا اور پسینے میں شرابور ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، پیر جل رہے ہیں اور گلا سوکھ رہا ہے اور زبان اٹک رہی ہے، اور اپنے 100 درہم کا وہ حساب و کتاب دیتا ہے۔ اسی طرح ہر بچے کی باری آتی ہے، آخر میں وہ بچہ بچتا ہے جس کو استاد محترم نے 1 درہم دیا تھا۔ اس سے پوچھا، بچے بتاؤ تم نے 1 درہم کہاں خرچ کیا ہے؟ اس نے کہا، استاد محترم، میں نے یہ درہم اس درہم سے میں نے ایک دھنیے کی گٹھری خریدی تھی اور گھر لے جا کے دے دی تھی۔ بس 1 سیکنڈ میں اس نے اپنا حساب و کتاب دے دیا۔ اسے آنچ کا، تپش کا اور دھوپ کا، پیاس کا احساس تک نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس بچے کے سمجھ میں آیا کہ آخرت میں حساب و کتاب کس طرح ہوگا۔ تو میرے عزیزو، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے استاد محترم نے ان بچوں کو سمجھانا چاہا ہے کہ جتنا مال جس کے پاس ہوگا، آخرت میں اس کا حساب و کتاب بھی اتنا ہی کٹھن ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، میں درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے بڑے ہی ادب و احترام سے کہ مال و دولت پر فخر نہ کرو، مال و دولت پر تکبر نہ کرو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنے کا سبب ہے، دنیا میں بھی مصیبتیں لاتا ہے، آخرت میں بھی یہ تمہارے لیے پریشانی کا سبب ہوگا۔ ہاں، زیادہ مالدار ہے آپ تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، نیک کمائیوں میں خرچ کیجئے، نیک کاموں میں خرچ کیجئے۔ اسی طرح اپنے اہل عیال پر بھی خرچ کیجئے، اہل عیال پر بھی خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق